بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے بھائی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ عظیم ترین ہستی کے عرس مقدس کی یہ محفل ہے۔ محفل پاک کے اندر ناچیز کے اساتذہ اکرام بھی موجود ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ میں ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں۔ جس ہستی پاک کے عرس مقدس میں ہم حاضر ہوئے، ڈھیر سارے اوصاف میں سے ان کا ایک وصف تھا حق گوئی، اور یہ رب کریم جل شانہ کی طرف سے ایک خاص قدرت سمجھو یا حسن اتفاق سمجھو کہ معاشرتی طور پر غلط طریقے کے ساتھ جب بھی کوئی دن منایا جاتا ہے تو حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کا عرس مقدس اس دن کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ غالباً پچھلے سے پچھلے سال ویمن ڈے کے موقع پر 12 رجب شریف ہوئی اور اس موقع پر یہ عرس شریف ہوا، اور اس دفعہ 14 فروری کہ جس موقع پر بے لگام معاشرے میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس موقع پر عرس مقدس ہے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کی ایک خاص قسم کی کرم نوازی ہے کہ یہ مناسبت جوڑ دیتا ہے کہ اس مقدس سٹیج پر اور اس عظیم ہستی کے قدموں میں کھڑے ہو کر لوگ معاشرتی اس برائی کا توڑ کریں کہ زمانے کے اندر جس موقع پر اس بے لگام معاشرے کے اندر لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام سے دن مناتے ہیں، میں حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ایک بات اس حوالے سے عرض کر کے اور ایک بات حضور اشرف العلماء کی عرض کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا۔ ویلنٹائن ڈے منا کر بے حجابی کا ایک رخ عوام کے سامنے پیش کر کے اور بے پردگی اور بے حیائی اور بے شرمی کا رخ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ عورتیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں کہ واقعی یہ ہونا چاہیے۔ میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے بخاری شریف کی ایک حدیث جس کے اندر سے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس دین نے مسلم امہ کی بچی کو جتنی عزت عطا فرمائی، جہان گھوم کے دیکھ لو اتنی عزت کہیں بھی معاشرے میں عورت کے لیے نظر نہیں آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس وقت فتح خیبر ہوا، خیبر کی فتح کے بعد حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، اس کی بچی لونڈی بنا کر جو مسلم امہ کے سپاہی تھے ان کے ہاتھ آئی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کو مشورہ دیا، حضور سردار کی بیٹی ہے، ہمارے میں بھی جو سردار ہیں ان کے ساتھ جچے گی، بہتر ہے اس کو آپ ہی قبول فرمائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی کرتے ہوئے اس حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے قبول فرمایا، پھر لونڈی بنا کے نہیں رکھا، آزاد کیا، آزاد کر کے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے رشتہ کیا۔ اب یہ بات جس کی مقصد کی خاطر میں یہ ساری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے اساتذہ کے دامن علم کو تھامتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ راستے میں صحابہ کہتے ہیں سواری پہ بیٹھنے کا جس وقت موقع آتا تھا، رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی سواریوں کی رگا میں جبریل تھامتا ہے، وہ رب کا یار، رب کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری کے سامنے اونٹ کی سواری ہوتی اور میرے محبوب علیہ السلام جو نیچے بیٹھ جاتے، یہ گھٹنا مبارک رب کے محبوب کھڑا کرتے، کس کے لیے؟ سیدہ صفیہ کے لیے، اور حضرت صفیہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ قدم رکھ کے سواری پہ سوار ہوتی تھی۔ گھوم کے پھر لو معاشرے کو، جہان سارا گھوم کے دیکھو، دنیا کا کوئی آرڈیننس عورت کے لیے اتنا باعزت نمونہ نہیں پیش کر سکتا جتنا باعزت نمونہ مدینے کے تاجدار 1400 سال پہلے پیش فرما دے گا۔ اب اسلام کی پابندیوں کو کوئی پابندی کہے، اول بات تو یہ ہے کہ وہ پابندی ہے ہی نہیں، وہ عزت کا تحفظ ہے جو کچھ اسلام کا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھے کہ یہ مشکل معاملہ ہے
اس کے لیے صرف ایک بات عرض کر کے میں بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار تھا، اور اس دربار میں جو آپ کے درباری تھے ان کے اندر یہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی ایاز کے ساتھ زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو سلطان محمود غزنوی نے اس محبت کو دکھانے کے لیے ایک پھل منگوایا، تمہ، اندرائن کا۔ تمہ سمجھتے ہو؟ کڑواہٹ میں مشہور ترین پھل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے تمہ منگوایا، تمہ منگوا کے کاٹا اور اس کی ایک ڈلی بنائی۔ ڈلی بنا کے سامنے بیٹھنے والوں میں سے کہا کوئی ہے جو اس ڈلی کو کھائے؟ اب جو چوری کے مجنوں تھے اور جو خوشی کے حالات میں ساتھ لینے والے تھے وہ سارے کے سارے سر جھکا کے پیچھے ہٹ گئے، اور ان میں سے حضرت ایاز آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا میں حضور کھاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے وہ ڈلی اس کو پکڑائی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا یہ خادم وہ ڈلی کھا گیا، انہوں نے دوسری ڈلی دی وہ بھی کھا گیا، تیسری دی وہ بھی کھا گیا، سارا تمے کا پھل سید ایاز کھا گئے۔ جس وقت کھا کے ساتھیوں میں جا کے بیٹھے تو انہوں نے پوچھا ایاز تمہ کوڑا نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا کوڑا تھا۔ تو کہا کڑواہٹ مجبوراً بھی کھانی پڑے تو چہرے پر تیور بدل جاتے ہیں کڑواہٹ کھاتے ہوئے، تیرے چہرے کا انداز نہیں بدلا، کیا وجہ ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہ اس غلام نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب پھل میں نے منہ میں ڈالا توڑا کڑوا ضرور تھا، مزاج نے کہا، عقل نے کہا، طبیعت نے کہا کہ اے محمود غزنوی کے غلام ایاز اس کو تھوک دے کڑوا بڑا ہے، لیکن میری محبت نے کہا ایاز تھوکنا نہیں، یہ ان ہاتھوں سے ملا ہے جس ہاتھوں نے ساری زندگی تجھے میٹھا کھلایا ہے۔ اسلام کے نام پر اگر پردہ، حیا، شرم و غیرت کے سبق کو کوئی پابندی بھی سمجھتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے یہ اس رب کی طرف سے آرڈر ہے جس رب نے ساری زندگی تمہیں میٹھا کھلایا ہے۔ یہ اس رب کا حکم ہے کہ جس رب نے ہزار ہا بے شمار نعمتیں کر کے فرمایا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ایک بات، اور دوسری بات حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کے بے شمار اوصاف میں سے آپ سن رہے تھے، صاحبزادہ ابرار صاحب بھی بیان کر رہے تھے، خلوص للہیت اس مرد حق کا تر امتیاز تھا۔ میں نے یہ بات ربیع الاول شریف کے مہینے میں جگر گوشہ حضور اشرف العلماء صاحبزادہ غلام فرید الدین سیالوی صاحب سے سنی، وہ عرض کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ اہل سنت کی ایک عظیم ترین ہستی شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء حضرات بھی جانتے ہیں، عوام میں بھی بہت زیادہ متعارف شخصیت ہے، اور ان کی کمال اخلاص یہ تھا کہ یہ ہستی سید تھی، اولاد رسول میں سے تھی، نام تھا ان کا شمس الزمان، اور اس ہستی کا اخلاص دیکھو، ساری زندگی اپنا سید ہونا ظاہر نہیں کیا، غلام رسول ہونے کی نسبت سے اپنا نام رکھا اور ساری زندگی غلام رسول بن کے رہے۔ انہوں نے تصنیفات کی، تصنیفات کے اندر علماء کو ان کی تصنیفات کے اندر کچھ تحفظات تھے، بڑی توجہ سے سننا میں معذرت کے ساتھ، تحفظات تھے۔ علماء نے عرض کیا حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کی بارگاہ اقدس میں کہ آپ بھی اس پر کچھ بولیں کہ جو ان کی کتابوں کے اندر تحفظات ہیں، دیگر علماء بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ بھی بولیں۔ یہ ہے وہ عظیم ہستی جس نے اختلاف کا ڈنگ سکھایا۔ حضور اشرف العلماء نے فرمایا کراچی کوئی دور کوئی نہیں کھلوتا کہ سعیدی صاحب مار کوئی نہیں گئے، ایتھو کراچی چلے جانے تے جا کے گل کر لینے ہیں۔ حضور اشرف العلماء علماء کے وفد کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، جب جانے والے کا محتشم سامین جانے والے کا اخلاص اتنا اعلیٰ ہو پھر رب ذوالجلال اس کے نتائج بھی بڑے حسین عطا فرماتا ہے۔ جب یہ ہستی علامہ سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جا کے بیٹھے تو سعیدی صاحب نے صاف پیج سامنے رکھ دیا اور کہا میں پہلے دستخط کر کے دیتا ہوں، آپ جو بھی لکھو گے غلام رسول کو وہ قبول ہوگا۔ یہ ہے عظیم انداز اختلاف کا
کہ جس سے تحفظات ہیں بھی صحیح تو بائی فیس مل کر حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ نے ان کا حل کیا، اور محدث کبیر حافظ الحدیث صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط بھیجا، ان کو نے بھی کچھ تحفظات پیش کیے تھے۔ اس عظیم ہستی نے بھیجنے والے کی طرف سے اخلاص تھا تو اگلے نے بھی اخلاص کے ساتھ قبول کیا، اور انہوں نے باقاعدہ محسن کہہ کر اور احسان کہہ کر شکریہ ادا کیا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے ان باتوں پر میری توجہ دلائی۔ بس میری بات ختم۔ رجب شریف کے مہینے میں حضور اشرف العلماء کا عرس اور معراج کی مناسبت شوال کے مہینے میں، یہ بات بھی ایک تھوڑی سی ہے، میں عرض کر دوں گا۔ شوال کے مہینے سے ہمارا اسلامی تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور رجب کے مہینے میں دستار بندی ہو کے وہ ختم ہوتا ہے، اور رجب کے مہینے میں حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ کا عرس بھی ہے۔ یہ مناسبت تھوڑی سی سن لینا۔ سرکار نے معراج کیا، اللہ سے ملاقات فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسباب معراج میں علماء نے لکھا کہ سرکار نے کیا تھا سفر طائف۔ سفر طائف میں حضور علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی تھیں، مشکلات برداشت کی تھیں۔ اللہ کریم نے ان مشکلات کے ازالے کے لیے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا۔ سفر طائف کس مہینے میں تھا؟ شوال میں۔ درمیان میں گزرے 8 مہینے۔ 8 مہینے گزرنے کے بعد رب ذوالجلال نے رجب کے مہینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ تعلیمی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے شوال سے، اور پھر 8 سال حضور اشرف العلماء کا دوران تعلیم ہے، کہ جتنا تعلیمی عرصہ آپ کا ہے وہ ہے 8 سال۔ 8 سال تعلیم میں گزارے اور زندگی بھر دکھ محسوس کیے۔ پھر رب ذوالجلال نے کہا آؤ میرے محبوب کے غلام، رجب کے مہینے میں آؤ مجھ سے ملاقات کرو۔ رب نے وصال دیا تو معراج کے مہینے میں۔ معراج میں فرق ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہے کہ رجب شریف کے مہینے میں اور معراج کے مہینے میں رب ذوالجلال نے حضور اشرف العلماء کو اپنے پاس بلایا، کہ جو سلسلہ جو تکالیف برداشت کی، رب نے اپنا وصال دے کر اس عظیم ہستی کے ان تکلیفوں کا مداوع فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔